فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يكمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت و محبت کی بھرپور توانائی کے ساتھ سب سے پہلے اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت دو عالم برکت دو عالم سید دو عالم شہنشاہ دو عالم مکی آقا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بسے کہ جاں نہیں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی جی نہیں بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان محترم، ہندوستان کی حالات پر اگر آپ نظر عمیق ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آئے دن ہمارے اور آپ کے پیغمبر امن و امان، رسول الرحمہ نبی الرحمہ، شہنشاہ عرب و عجم، مدینے کے تاجدار حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ نازیبا کلمات کے ذریعے سے گستاخیاں کرتے ہوئے کچھ پاکھنڈی نظر آتے ہیں۔ موبائل لے کر انسان ضرور واقف ہوگا کہ ہندوستان کی سرزمین پر ابھی حالات کس طریقے کے چل رہے ہیں۔ محترم سامعین، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے کچھ حصے کو اعتراض کی صورت میں پیش کر مسلمان اور ایمان والوں کو تکلیفیں اور ان کی ایذا رسانی کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ گستاخیاں کس شکل کی ہوئی ہیں اور اس کا معقول جواب کیا ہونا چاہیے۔ اور اگر نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 6 سال کی عمر میں نکاح فرمایا تو اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ نبی، وہ رسول، وہ مصطفیٰ جنہوں نے ایک کام بھی مرضی الہی کے بغیر نہ کیا، وہی آقا علیہ السلام کرتے جو حکم اللہ کا ہوتا، وہی آقا علیہ السلام بولتے جو اللہ کا حکم ہوتا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی ہونے والی اہلیہ محترمہ ہے، یہ امہات المومنین ہیں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح تو ہوا لیکن رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہی اعتراض کیا جاتا ہے
اور یہی زندگی کے ایک پہلو کو لے کر نہ جانے کتنے پاکھنڈیوں نے اپنی ناپاک زبان سے پاک پیغمبر کے کردار پر انگشت نمائی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن مسلمانوں کو تو بھی علم نہیں کہ آخر اس کا معقول جواب کیا ہے۔ مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیوں فرمایا، جبکہ اس وقت نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 کے قریب تھی۔ عزیزان محترم، یہی اعتراض کرتے ہوئے ان لوگوں نے اپنے ناپاک زبان سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس بارگاہ میں سب و ستم کیا، گستاخیاں کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ظالم تک کہنے میں گریز نہ کیا معاذ اللہ۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا، اس کے تو 2 جواب ہیں، ایک ہے نقلی جواب، ایک ہے عقلی جواب۔ نقلی جواب اسے کہتے ہیں جو قرآن کی روشنی میں ہو، حدیث کی روشنی میں ہو۔ وہ حضرات جنہوں نے گستاخیاں کی وہ نقلی جواب تو نہ سمجھیں گے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں نقلی جواب یہی کہ ان ہوا الا وحی یوحا، آقا علیہ السلام کچھ نہیں بولتے مگر ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے، یعنی اللہ کا حکم تھا عائشہ سے نکاح کیا جائے، اللہ کا حکم تھا ان سے شادی کی جائے تاکہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے اور عورتوں کو دین رسول کے مسائل کا علم ہو سکے۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی نکاح فرمایا۔ اور اعتراض اگر کرتے کہ نکاح تو 6 سال کی عمر میں آقا علیہ السلام نے کیا، حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی، لیکن اس وقت رخصتی ہوئی جب 9 سال کی عمر ہوئی، اور 9 سال کی عمر میں یہ سب سے کم مدت ہے لڑکی کے بالغ ہونے کی اسلام میں۔ یہی وجہ ہے کہ 9 سال کی عمر ہو جائے تو بچیوں کو نماز کی تنبیہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ 9 سال میں وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ 9 سے 12 سال کی عمر میں ان کو بالغ ہونا ہے، اور بچے 12 سے 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، تو یہ اس اعتراض کا جواب تو نقلی صورت میں ہو گیا دلیل کی روشنی میں، اور ایک اعتراض کا جواب عقلی صورت میں بھی دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ سمجھ لیں اور جان لیں۔ آپ ذرا دیکھیں، عقلی جواب یہ ہے کہ آج نہیں، آج سے 50 کیا 20 سال پہلے ہندوستان کے اکثر علاقوں میں 14 سے 15 سال کی عمر میں لڑکیوں کی شادی اور نکاح کرا دیا جاتا تھا۔ اس وقت کوئی بولنے والا کیوں نہیں کھڑا ہوا کہ 14 سال کی لڑکی کو اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا۔ اور آج کی ہسٹری میں بھی اگر بنگال اور آسام کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آج بھی 14 سے 15 سال کی عمر میں وہاں نکاح کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں بھی نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اور جو حضرات یہاں بزرگ بیٹھے ہیں آپ ان سے پتا کریں گے تو پتا چل جائے گا، چاہے کسی بھی دھرم، کسی بھی دین، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، ہر مذہب میں شادی 14 سے 15 سال کی عمر میں کر دی جاتی تھی۔ عزیزان گرامی وقار، اور اگر اس سے پہلے آپ اٹھا کے دیکھیں تو 11 سے 12 اور 10 سے 11 سال کی عمر میں ہندوستان میں لڑکیوں کی شادی اور نکاح کرا دیا جاتا تھا، لیکن اس صورتحال میں یعنی اس دور میں نکاح 14 اور 15 سال کی عمر میں نہیں کرایا جاتا، اس لیے کہ اس انداز کی لڑکیاں اور لڑکے اب نہیں ہوتے۔ سب سے کم عمر میں اگر اس دور میں یہ نکاح کرایا جاتا ہے تو 18 سے 19 سال کی عمر میں، ورنہ بچیاں 22 سے 25 سال کی ہو جاتی ہیں، تب جا کر کے ان کو رشتہ کر کے نکاح کرایا جاتا ہے۔ اور جس دور میں 13 اور 14 سال کی عمر میں نکاح کرایا جاتا تھا اسے کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، اسے کوئی غلط نہیں سمجھتا تھا، اس پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھاتا تھا، کیونکہ وہ ماحول کا ایک حصہ بنا ہوا تھا۔ اور ایک عقلی جواب تو یہ ہے، ہندوستان ہی کی سرزمین پہ علاقے اور بستیاں الگ الگ قسم کی ہوا کرتی ہیں۔ کچھ علاقے سرد ہوتے ہیں جیسے نینی تال، کچھ علاقے گرم ہوتے ہیں جیسے کہ راجستھان۔ نینی تال کی لڑکیاں تھوڑی دیر میں بڑی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں سرد ہوا ملتی ہے، انہیں ٹھنڈ ہوا ملتی ہے، وہ بڑی عمر کی ہونے کے باوجود بھی چھوٹی عمر کی لگیں گی، لیکن وہ لڑکیاں جو
रेगिस्तान में पलती हैं, राजस्थान में हैं, आज भी वहाँ की अगर आप 14-15 साल की उम्र की लड़कियों को देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि 18 से 20 साल की हैं। तो जब राजस्थान की लड़कियों के उम्र में इतनी फर्क है कि वो पहाड़ी इलाका है, वो गर्म इलाका है, और गर्म इलाकों में लड़कियां जल्द बालिग होती हैं, उनके आज़ाए जिस्म जल्द फूलने फलने लगते हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे गर्म इलाका तो अरबिस्तान की सरजमीन है, वो अरब है। अरब की धरती पर उस वक्त लड़कियां और आज भी बड़ी तेजी से बढ़ जाया करती, और उस दौर में सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, बहुत सारे अफराद, और उस वक्त का ये चाल चलन और उस वक्त का दस्तूर भी था, कम उम्र की लड़कियों से निकाह कर दिया जाता था। मैं पूछता हूं, अल्लाह के नबी के जमाने में क्या गुस्ताखाने रसूल कम थे? अबू जहल गुस्ताख नहीं था, अबू लहब गुस्ताख नहीं था, उतबा और सैबा गुस्ताख नहीं था, ये सब भी गुस्ताखे रसूल थे। लेकिन कभी इन्होंने रसूल के कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई, कभी ये नहीं कहा कि रसूल मुख्तार ने हजरत आयशा से इतनी कम उम्र में निकाह किया, क्योंकि उन्हें मालूम था ये हमारा माहौल है, ये हमारा मुआशरा है, ये हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। अजीजाने गिरामी वखार, इन बातों से आप समझ गए होंगे कि हजरत आयशा से नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कम उम्र में निकाह क्यों फरमाया था।